جو سب سے پہلے ہم نے خبر شیئر کی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جو باقاعدہ طور پہ دعا گو ہیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک اتحاد ہو جائے. یہ اس قسم کے بیانات حکومت کی طرف سے پہلے سے سامنے آ رہے ہیں جب سے ایک مذاکرات کا بات چیت کا ایک سلسلہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان جاری ہے. آپ کی نظر میں کیا ظاہر کر رہا ہے حکومت کا اطمینان ان کے ممکنہ اتحاد کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. حکومت کی جانب سے اطمینان کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کی جو 1 سالہ تاریخ ہے اس میں وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، اور مختلف اوقات میں انہوں نے جلسے جلوس کیے جنہیں بطور طاقت روکا گیا، اور اس کے بعد اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ 26 نومبر کو ہمیں دیکھنے میں ملا. اس کے بعد سے حکومت اس معاملے میں کمفرٹیبل لگتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ اب اس طرح سے ایک بڑا احتجاجی جلوس یا ایک دھرنا حکومت کو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری طرف چونکہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے اندر اعتماد سازی کا بھی ایک فقدان ہے، اور اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے کچھ لوگ اسے کم کرنے کے لیے ورکنگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن معاملات ابھی اس حد پہ نہیں ہیں کہ دونوں فریق مل جائیں. اور اس کے لیے پھر تحریک انصاف کی چونکہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں ہی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، تو وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ آفر کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو، جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے انتخابی منظرنامے پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ خاصی دور کی بات ہے. تو موجودہ صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں سے ایسی کون سی آفر کی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ عید کے بعد کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ کچھ چیزیں واضح ہوں گی، تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا یہ حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں. نصر اللہ صاحب، آپ کی نظر میں کہیں انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی حکومت؟ دونوں بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، اور پھر مولانا کے حوالے سے جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر گزرتے ہیں. حکومت کا اطمینان آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ شکریہ. اب دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہیں وہ حکومت کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے دونوں کے لیے ضرورت بن چکے ہیں. اب تحریک انصاف کافی عرصے سے یہ کوشش تو کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو استعمال کر کے وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک چلا سکے، لیکن مولانا ایک پرانے سیاستدان ہیں، بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں. مولانا ان صرف جو ہے خیالی باتوں میں یا خیالی وعدوں کے اوپر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں. مولانا کے ساتھ اصل مسئلہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اور خاص طور پہ علی مین گنڈا پور صاحب کا پورا گروپ اگر مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اندر یہ مسائل موجود ہیں کہ مولانا کے ساتھ پھر مستقبل میں کیسے چلا جا سکتا ہے. اس لیے کہ سیاست ڈیرہ اسماعیل خان سیاست بنو لکی مروت اور اس علاقے کی ہے کہ جہاں مولانا فضل الرحمان اور علی مین گنڈا پور صاحب دونوں ایک دوسرے کے مخالف گروپ ہیں. اب اگر مولانا فضل الرحمان اس سپیس کو واپس لیتے ہیں، پی ٹی آئی دینے کو تیار ہوتی ہے، تو علی مین گنڈا پور صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو مولانا فضل الرحمان کے لیے علی مین سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. پھر مولانا فضل الرحمان جو چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں، وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں، یہ سارے معاملات کے بعد مولانا فضل الرحمان کو حاصل کیا ہوگا؟ پھر دونوں جماعتوں کے مابین ٹرسٹ کا ایک بڑا فقدان ہے. مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جب کہا تھا کہ ہم اپنی اسٹریٹ پاور کو وہ پی ٹی آئی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اور پھر بارہا یہ بات کہی گئی کہ جتنے بھی فیصلے اس دوران ہوئے اس پہ جے یو آئی کو کبھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب اگر اتحاد بھی اب بنانا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں، اسٹریٹ پاور بھی ان کی یوز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان کو جو بڑے فیصلے ماضی میں ہوئے ان میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ تحریک انصاف کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پارٹی کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ جھگڑے کا ہے. پارٹی کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ پالیسی کس کی چلے گی. اب دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب انڈرٹیکنگ دے کے چلے گئے جس پہ ساری پی ٹی آئی ناراض بیٹھی ہے. دوسری طرف علی مین گنڈا پور صاحب یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے معاملات سیٹل کروا لیے تھے، باقی لوگوں نے یہ سیٹل نہیں ہونے دیے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے پھر اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہوگا
کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ چل پائیں گے یا کیسے چل پائیں گے. اچکزئی ہوں یا اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ حضرات بھی پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیڈرشپ جو باہر ان سے بات چیت کرتی ہے ان کے حوالے سے بھی شک و شبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اختر مینگل صاحب ہوں، یہ سب لوگ جب تک کہ پی ٹی آئی اپنے اندر سے یکسوئی پیدا کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کر کے آگے نہیں بڑھتی، میرے خیال میں حکومت کے لیے یہی سپیس ہے جس کا حکومت فائدہ اٹھا لیتی ہے. آپ کہتے ہیں متعدد وجوہات ہیں جو جس کی وجہ سے ایک اعتماد قائم نہیں ہو پا رہا دونوں جماعتوں میں. نظامی صاحب، آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے اس وقت، ان کی سیاسی ترجیحات جو ماضی میں رہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سیکنڈلی حکومت کے خلاف جس قسم کی تنقید وہ کرتے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس اتحاد میں اپوزیشن کے بیٹھے، اور بڑے سخت بیانیہ ہے ان کا اس وقت کی حکومت کے خلاف، اور شکوے شکایات بھی ہیں، اور ایک طرح سے ایک یہ بھی تبصرہ کیا جاتا ہے کہ وہی ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. سو سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بھی ایک خصوصی وہ اپنے موقف رکھتے ہیں. سو آپ کی نظر میں وہ ان کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ بیک ٹریک کریں حکومتی اس تنقید کے حوالے سے اور کوئی معاملات ان کے حکومت کے ساتھ سیٹ ہو جائیں جو حکومت بظاہر اپنا ایک اعتماد دکھا رہی ہے؟ جی، اس وقت تو کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے حکومت سے ہاتھ ملانا خاصا مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ حکومتی بینچوں پر موجود ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وقتاً فوقتاً مسلم لیگ نون سے اور کیبنٹ کے فیصلوں سے اعلان برات کرتی رہتی ہیں، ان پہ تنقید کرتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ میرا خیال ہے اس میں اپوزیشن کی کوئی جماعت شامل ہونے سے گریز کرے گی، کیونکہ اس وقت بنیادی مسئلہ تو الیکشن کے بعد وجود میں آنے والے اس سیٹ اپ کی شفافیت کا اور اس کے جائز ہونے کی جو فیصد ہے اس کا ہے. اس کے بعد سے پھر حکومت کی جانب سے جتنے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے ان کی مخالفت کی ہے، ایم کیو ایم اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے، تو اس سارے سینیریو کے اندر اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت حکومت کی جانب آتی ہے تو انہیں اپنے ووٹر سپورٹر سے بھی خاصی مخالفت کا مزاحمت کا سامنا ہوگا. اور اس وقت تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس سارے معاملے کے اندر کہ جب عدلیہ کے حوالے سے بھی تنقید ہو چکی ہے، صحافیوں کے حوالے سے بھی حکومت زد میں ہے، اس کے علاوہ سیاسی طور پہ بھی وہ ایک مشکل کا سامنا کرتی رہی ہے، تو اس ساری سچویشن کے اندر اپوزیشن کی جانب سے یہ سمجھنا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہاتھ ملائے گا خاصا مشکل ہوگا. تو اس لیے اگر وہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کم از کم وہ حکومت کے ساتھ حکومتی بینچوں پر بھی بیٹھنے سے گریز کریں گے، تاکہ ایک حقیقی اپوزیشن کا جو تاثر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے وہ اسی طرح قائم رہے اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت جو ہے اور ووٹر سپورٹر کے اندر جو قبولیت ہے وہ موجود رہے. اس بات سے نصر اللہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ حکومت کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے جو حالات اس وقت ہیں؟ سیکنڈلی یہ جو الیکشن شفافیت کی بات ہے، مینڈیٹ کے حوالے سے جو الزامات ہیں حکومت کے اوپر، یہ آڑے نہیں آ رہے ایک مؤثر حکومتی بیانیہ بنانے کے حوالے سے؟ ایک حکومت ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی تو کوشش کرتی ہے لیکن اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیں، دو قسم کے بیانیہ ہوتے ہیں. ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ جو ہم پبلک میں کہتے ہیں جی کہ پبلک یہ سوچ رکھتی ہے. ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں کون ہے. پاکستان میں دوسرا بیانیہ ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے. اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ رہی ہے کہ اقتدار جس کے پاس رہا ہے اس اقتدار کو پاپولر نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی مسائل نہیں رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب کوئی پاپولر نہیں تھے. پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، وہ وکٹم تھی. پاپولر ضیاء الحق نہیں تھے لیکن وہ 11 سال تک اقتدار کے اندر موجود رہے. جنرل مشرف کوئی پاپولر نہیں تھے جب وہ اقتدار میں آئے، ان کو لیجیٹیمیسی کی بات کی گئی. مسلم لیگ کا آمرانہ ادوار بھی تو ہے نا. پرویز مشرف نے یا پھر ضیاء الحق نے عوام میں ووٹ لینے کے لیے تو نہیں جانا تھا، سیاستدانوں نے تو جانا ہوتا ہے دوبارہ. لیکن اسی مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ ساری جتنی سیاسی جماعتیں اس وقت آج بھی چیمپئن بنی ہوئی ہیں یہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. عمران خان صاحب خود کھڑے تھے وہاں پہ، مولانا فضل الرحمان وہاں ساتھ کھڑے تھے. اور پھر جو جس طریقے سے ایم ایم اے الیکشن جیتی اور جو مسلم لیگ قائد اعظم جو ان پاپولر تھی وہ مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو پیچھے کر کے اقتدار ان کے ارد گرد گھومتا رہا. مسئلہ پاکستان کی سیاست میں یہ ہے کہ ہم یہ بڑی مشکل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے فلاں اصول کے اوپر کھڑی رہے گی. یہ جو نظامی صاحب بات کر رہے ہیں جس پیپلز پارٹی کی یا جس ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کسی اصول یا کسی نظریے کی بنیاد پر حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ پھر تو بات ماننے والی بات ہے. کیا وہ الیکشن کی شفافیت پر کی حکومت کے خلاف تنقید کر رہے ہیں؟ تب بھی بات مانی جا سکتی ہے. وہ اس کے حصہ ہیں.
وہ سارے جو صدر صاحب اس وقت آصف علی زرداری صاحب، اسی پارلیمنٹ کی بنیاد پر وہ صدر پاکستان ہے. ان کے پاس صوبائی حکومت ہے، اسی سسٹم کا حصہ ہے. اسی ان کے پاس بلوچستان کی حکومت ہے، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. ہاں البتہ ان کو جہاں کہیں اپنی جو ہے پارٹی کے مفادات یا اپنے انٹرسٹ نظر آتے ہیں، وہاں ان کی آواز آپ کو اپوزیشن جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اپوزیشن نہیں ہے. وہ مانے یا نہ مانے، وہ حکومت کے دست و بازو بھی ہیں، حکومت میں شامل بھی ہیں. ایم کے بھی حکومت میں شامل ہے. ابھی حکومت ایم کے نے وزارتیں کیوں لی ہیں؟ اگر ایم کے اتنی ناراض بیٹھی حکومت کے چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو کیا ایم کے نے وزارتیں نہیں لی؟ پاکستان کی سیاست میں یہ بات آپ اور مجھے اور عادل نظامی صاحب کو بالکل علم ہونی چاہیے کہ یہاں سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں، وہ اپنی جیت کو دیکھتی ہیں، وہ اپنی کامیابی کو پیش نظر رکھتی ہیں. ان کے نزدیک ان کی جمہوریت بھی اپنی ہوتی ہے. ذرا 2018 کے انتخابات پہ چلے جائیے. آج شفافیت کی ہم بات کرتے ہیں. 2018 کے انتخابات کیا آپ پیپلز پارٹی نون لیگ سے چھین کر اقتدار نہیں عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا؟ 2024 میں ان سے چھینا اور اقتدار واپس لے لیا گیا. اب یہ سیاست کا المیہ ہے ہمارے یہاں. یا تو سیاستدان یہ بات طے کر لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم کسی صورت بھی کسی کا سہارا نہیں بنیں گے، کسی کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب خود بنی گالہ میں بیٹھ کے بتایا کرتے تھے جوڈیشری آن بورڈ ہے، فوج آن بورڈ ہے، ہم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا سیاست سے خاتمہ کرنے لگے ہیں. تو جب یہ اس قسم کی سیاست ہوگی، اور آج بھی کون کس کے اوپر اعتبار کرے؟ کوئی کسی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج بھی آپ اس حد تک اتفاق کرتے ہیں نصر اللہ صاحب کے وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی پارٹیز ہیں جنہوں نے تحریری طور پہ کہا تھا ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کے دور میں اپوزیشن بالکل دیوار سے لگی ہوئی ہے. جس کا موقع ملا اس نے اس کا استعمال کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاہور میں ایک دفعہ کسی نے پوچھا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کا بڑا واضح جواب تھا، میں الیکشن لڑتا کیوں؟ میں کیا اپوزیشن میں بینچوں پر بیٹھنے کے لیے؟ کیا میں اپنے حلقے کے عوام کے کام کروانے کے لیے الیکشن میں حصہ نہیں لیتا؟ کیا میں اقتدار کے لیے حصہ نہیں لیتا الیکشن میں؟ تو مجھے تو جہاں سوٹ کرے گا، جہاں میرے لیے بہتر ہوگا، مفاد ہوگا میرے لوگوں کا، میرے ووٹرز کا، میں وہاں چلا جاؤں گا.